قرآن مجید فرقان حمید سے جو پاکیزہ کلمات تلاوت کیے ہیں، کریم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک میں جو تمہارا رب ہوں معاف بھی کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ تم پہ مہربان بھی ہوں۔ میں آج پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا، والدین کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، پھر اس اولاد سے اس کے جو رشتہ دار ہیں، چاچے ہیں، مامے ہیں، تائے ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کو وہ اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نافرمان ہو جائے، تابع دار نہ ہو، والدین کا کہنا نہ مانے، تو پھر ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ وہی باپ جس نے اسے بڑے ناز سے پالا ہوتا ہے، اس کے بڑے نخرے اٹھائے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اخبار کے اندر ایک اشتہار دیتا ہے کہ میرا اپنے فلاں بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں احکم الحاکمین کے اوپر، انسان ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دے، بس وہ ارادہ کر لے، وہ نیت کر لے کہ یار اب میں نے اپنے رب سے صلح کرنی ہے، میں نے اس کی فرما برداری میں اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ گزارنی ہے، تو وہ سارے کے سارے پچھلے بھول جاتا ہے، وہ سارے کے سارے ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور کریم پروردگار کی رحمت جو ہے اسے اپنے پاس جو ہے وہ بلا رہی ہوتی ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد خیال پیدا ہوا اپنے رب سے صلح کرنے کا، تو ایک راہب کے پاس چلا گیا، اس کے پاس پہنچا تو اسے جا کے کہا میں اپنے رب سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب میرے سے صلح کر لے گا؟ میں نے 99 بندے قتل کر دیے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کی اتنی مخلوق ختم کر دی ہے، وہ نہیں تمہارے سے صلح کرے گا۔ اس نے اسے نا امید کر دیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پورا 100 ہو گیا۔ پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا میں اپنے رب سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب میرے سے صلح کر لے گا؟ اس نے کہا وہ تو ہے ہی بڑا کریم۔ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اس کی طرف بڑھے اور کریم پروردگار جو ہے اس کو پیچھے موڑ دے؟ اس نے کہا نہیں، وہ ضرور تمہارے سے صلح کرے گا، آؤ میں تمہیں ایک بستی بتاتا ہوں، وہ فلاں فلاں جگہ پہ ایک نیکوں کی بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، ان کے پاس جا کے وقت گزارو، ان کی صحبت میں رہو، تم بھی نیک ہو جاؤ گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اب وہ چلا نیکوں کی بستی کی طرف، ابھی وہ رستے میں ہی تھا کہ اس کی روح اللہ کے حکم سے اس کے جسم سے پرواز ہو جاتی ہے۔ اب جسم پڑا ہوا ہے، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دوزخ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں جی نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، صلح کے لیے جا رہا تھا، اللہ سے راضی نامہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہٰذا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا ساری زندگی اس نے تو کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، 100 بندوں کا قاتل ہے، کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی ذات نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کی سنو اور پھر ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ وہ فرشتہ آتا ہے، دونوں کی آ کے سنتا ہے، تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں
زمین کی پمائش کرتے ہیں دونوں طرف سے۔ اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت والے لے جائیں، اگر یہ بروں کی صحبت کے قریب ہوا، جہاں سے چلا تھا، تو پھر اسے دوزخ والے لے جائیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے جب انہوں نے پمائش کرنی شروع کی تو وہ ایک بالشت جو ہے نیکوں کی بستی کے قریب تھا، لہٰذا حکم آ گیا کہ اسے جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ پمائش کر رہے تھے تو نیکوں والی بستی سے تھا تو وہ دور، لیکن وہ کریم بڑا ہے، اس کے حکم سے نیکوں والی جو بستی تھی اس طرف کی جو زمین تھی اسے سکیڑ دیا جاتا ہے۔ جب سکیڑ دیا جاتا ہے تو وہ نیکوں والی بستی کے قریب ہو جاتا ہے، لہٰذا حکم آتا ہے کہ اسے جنت والے فرشتے جو ہے وہ لے جائیں۔ وہ اتنا کریم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، اوابین کے نوافل ادا کرتا ہے، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے نا تو اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے، یہ خود بیمار نہیں ہوا، بیماری میری طرف سے آتی ہے، جو عمل بھی یہ کرتا ہے بیماری میں وہ لکھ لو، لیکن جو نہیں کر سکتا، صحت مند ہونے کی حالت میں کر رہا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا ہے۔ تہجد پڑھتا تھا، بیمار پڑ گیا، نہیں پڑھ سکا، نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اشراق پڑھتا تھا، بیمار پڑ گیا ہے، نہیں پڑھ سکا، نامہ اعمال میں لکھ دو۔ چاشت پڑھتا تھا، بیمار پڑ گیا ہے، نہیں پڑھ سکا، نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اوابین پڑھتا تھا، نہیں پڑھ سکا بیماری کے باوجود، نامہ اعمال میں لکھ دو۔ قرآن پڑھتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکا، نامہ اعمال میں ثواب لکھ دو۔ وہ اتنا کریم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے میرے اس بندے سے بھوک لے لو، پیاس لے لو، نیند لے لو، بیماری والے شخص کے گناہوں کی جو پنڈ ہے وہ بھی اٹھا دو، وہ بھی اٹھا دو۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، سب کچھ لے لیا جاتا ہے، نیند لے لی جاتی ہے، بھوک لے لی جاتی ہے، پیاس لے لی جاتی ہے، اس کے گناہوں کی گٹھڑی اٹھا لی جاتی ہے۔ بندہ مختلف طبیبوں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، یہ نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگ رہی، بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، آخر جب وہ نیند واپس دینا چاہتا ہے، بھوک واپس دینا چاہتا ہے، پیاس واپس دینا چاہتا ہے، تو پھر جو لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں نا انہیں بتاتا ہے وہ بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں لیکن وہ جو فولا ڈاکٹر ہے نا اس کی دوا سے اب بہتری بھی ہے، نیند بھی آنا شروع ہو گئی ہے، بھوک بھی لگتی ہے اور اب پیاس بھی لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ صحیح تندرست ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کے ملائکہ عرض کرتے ہیں مالک بیمار ہوا تھا، تیرا آرڈر تھا نیند لے لو، بھوک لے لو، پیاس لے لو، گناہوں کی گٹھڑی اٹھا لو، مالک صحت مند ہو گیا ہے، چل رہا ہے تیری زمین کے اوپر، تیری دھرتی پہ پھر رہا ہے، نیند دے دی ہے واپس، بھوک واپس دے دی ہے، پیاس دے دی ہے، مالک وہ گناہوں کی گٹھڑی واپس ابھی تک نہیں کی، وہ بھی رکھ دے کندھوں کے اوپر۔ تو میرا کریم پروردگار وہ ارشاد فرماتا ہے نہیں، وہ جو پنڈ اٹھائی تھی نا وہ اب اٹھی رہنے دو، وہ اس کے کندھوں کے اوپر دوبارہ نہیں رکھے، وہ اتنا کریم ہے۔ تو پھر بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بندہ صحت مند ہو، اس کے پاس جوانی ہو، اس کے پاس صحت ہو تو وہ پھرے گپوں کے اندر مصروف رہے، اللہ کا نمائندہ اسے آواز لگائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اس کے کانوں کے اوپر کوئی جوں تک بھی نہ جو ہے وہ رینگے، یہ بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ بوڑھا ہونے کی دلیل ہے، یہ بیوقوف ہونے کی دلیل ہے۔ بندہ جب بیمار پڑتا ہے پھر تو وہ اپنے رب کے حضور آ ہی جاتا ہے، پھر تو وہ اسے یاد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن بندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ
کہ بندے کو جب خوشی پہنچے وہ تب بھی اپنے رب کے حضور جھک جائے، غم کے اندر وہ رب تو ویسے ہی نہیں بھولتا۔ اس لیے صحت ہے، جوانی ہے، اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ جوانی کی عبادت کریم پروردگار کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کام کر کے تھک جاتا ہے، یا اسے کوئی بیماری پہنچتی ہے، یا اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، یا پھر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ایون کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو کانٹا چبھتا ہے، کریم پروردگار جو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، اس کانٹے کی چبھن کے اوپر بھی رب ودود اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی محبت کرتا ہے وہ رب۔ کام میں اور آپ کر رہے ہیں اپنا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا بندہ تھک گیا ہے تو تھکاوٹ کے بدلے میں کریم پروردگار گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ بندہ چل رہا ہے، اپنے ہی کام جا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، وہ اپنے ہی کام جا رہا ہے، کانٹا چبھ گیا ہے، شیشہ لگ گیا ہے، سی کرتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اس سی کے بدلے میں بھی کریم پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن پورے 24 گھنٹوں کے اندر ہر گھنٹے کے اندر کریم پروردگار 6 لاکھ انسانوں کو اپنی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اتنا وہ کریم ہے کہ ہر گھنٹے کے اندر 6 لاکھ انسانوں کو اپنی جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ کریم کرم فرماتا ہے، انہیں دوزخ سے آزاد فرما دیتا۔ تو میں کہتا ہوں جو اتنا کریم ہے، جو اتنی محبت کرنے والا رب ہے، یار اسے کسی صورت کے اندر روٹھنے نہ دے، اسے ناراض نہ ہونے دے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے حشر کا دن ہوگا، کریم پروردگار 2 بندوں کے متعلق آرڈر کرے گا، انہیں میری دوزخ میں پھینک آؤ۔ کہتے ہیں ایک جب جائے گا نا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جائے گا، حتیٰ کہ وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، اور دوسرا جب جا رہا ہوگا تو وہ چند قدم اٹھائے گا اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چند قدم اٹھائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ کہتے ہیں جب دونوں دوزخ کے کنارے پہ پہنچے گے نا، رب فرمائے گا دونوں کو واپس لے آؤ، دونوں واپس آئیں گے۔ وہ کریم پروردگار جو جانتا ہے، جاننے کے باوجود اللہ پہلے اس سے پوچھے گا، جو بڑی تیزی سے دوزخ کی طرف گیا تھا، ہاں میں نے آرڈر دیا تھا اپنے ملائکہ کو اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو بڑی سپیڈ سے گیا تھا دوزخ کی طرف، کیا ماجرا ہے؟ حالانکہ اسے علم ہے۔ تو اس نے عرض کی، مالک میں ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، میں نے تیری ایک بھی نہ سنی، آج جب تیرا آرڈر آیا میں نے تجھے دیکھا تو میں نے کہا آج میں نے اپنے رب کی فل فور مان لی، تو مالک میں چل پڑا۔ کہا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا، ہاں میں نے آرڈر دیا تھا دوزخ کی طرف جانے کا، تو چند قدم چلتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، چند قدم چلتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تیرا ہی اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مالک میں چلتا تھا، مڑ کے دیکھتا تھا، ابھی آرڈر آ جائے گا اسے لے آؤ، ابھی آرڈر آ جائے گا اسے میری جنت میں داخل کر دو،
मालिक इसलिए मैं मुड़ मुड़ के जो है वो देखता था। करीम परवरदिगार फौरन दोनों के मुतालिक हुक्म इरशाद फरमाएगा, चलो जाओ दोनों मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वो इतना करीम है, इसलिए जो इतना करीम हो ऐसे रब को रूठने ना दे, उसे नाराज ना करे। वो शख्स जो हमारे बेटे को या हमें कोई नौकरी दिलवा देता है, अच्छा वीजा जो है वो हमें दिलवा देता है, हम सारी जिंदगी उसके मशकूर रहते, सारी जिंदगी उसे सलाम करते रहते हैं। तो यारो जिसकी इतनी इनायात हैं, इतनी मेहरबानियां हैं, इतनी नवाज़िशात है, कभी आपने सोचा है कि जब हम गुनाह करते हैं वो उस वक्त भी हमारे ऊपर एहसानात फरमाता है, उस वक्त भी एहसान फरमाता है। हम गुनाह करते हैं वो फौरन हमारे गुनाह को जाहिर नहीं करता, हम गुनाह करते हैं वो फौरन आर्डर नहीं करता इसका रिज्क बंद कर दो, हम गुनाह करते हैं वो फौरन आर्डर नहीं करता इसकी ताकत, इसकी कुव्वत जो है ये सलब कर लो। हम गुनाह करते हैं वो फिर भी सूरज को ये नहीं कहता आज इसके वेड़े में रोशनी नहीं करनी। हम गुनाह करते हैं वो चांद को हुक्म नहीं देता कि आज इसके आंगन में चांदनी नहीं बखेरनी। कितना वो करीम है, ऐसे रब को किसी सूरत में रूठने न दे। हदीस पाक के अंदर आता है इतना मुश्किल तरीन वो दिन होगा, इतना सख्त तरीन दिन होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाशर वाले दिन दो बंदे अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, एक जालिम और एक मजलूम। जो मजलूम होगा वो अल्लाह के हुजूर अर्ज करेगा, मालिक इसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मुझे बदला चाहिए। और उस दिन बदले पैसों से नहीं होने, उस दिन बदले नेकियों और बुराइयों से होने। अगर मैंने किसी को तकलीफ दी थी तो कयामत वाले दिन मुझे पैसे नहीं मेरे से लिए जाएंगे, मेरी नेकियां मजलूम को दी जाएंगी। तो मजलूम अर्ज करेगा, मालिक मुझे बदला चाहिए इस जालिम से। अल्लाह जालिम से फरमाएगा इसे बदला दो। वो अर्ज करेगा, मालिक मेरे पास तो कोई नेकी ही नहीं है। वो मजलूम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक अगर नेकी इसके पास नहीं है, मेरे पास तो गुनाह मौजूद है, मेरे गुनाह जो है इसके कंधे के ऊपर रख देंगे जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां पे पहुंचे ना तो हुजूर रो पड़े और बहते हुए आंसू में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों वो दिन बड़ा सख्त है, वो बड़ा सख्त तरीन दिन होगा। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की जात अचानक अपनी जन्नत उसके सामने करेगी और रब मजलूम से फरमाएगा, जरा वो तो देखो। वो मजलूम देखेगा सोने के महल, चांदी के महल, मोतियों के महल जो है उसे नजर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे करीम परवरदिगार, ये जो महल्लात नजर आ रहे हैं ये अंबिया या रसूल के हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। मालिक ये सिद्दीकियों के हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। मालिक ये शुहदा के हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। ना अंबिया के हैं, ना रसूलों के हैं, ना सिद्दीकियों के हैं, ना शुहदा के हैं। मालिक ये फिर किन के हैं? अल्लाह फरमाएगा जो इनकी कीमत अदा कर देगा ये उनके हैं। तो कहते हैं वो मजलूम अल्लाह के हुजूर अर्ज करेगा, मालिक ये तो बड़े महंगे हैं, इनकी कीमत तो कोई नहीं अदा कर सकेगा। अल्लाह फरमाएगा नहीं, इसकी कीमत तो तू भी अदा कर सकता है। मालिक इसकी कीमत क्या है? वो फौरन कहेगा, मालिक क्या कीमत है इसकी? अल्लाह फरमाएगा अगर तू जालिम को माफ कर देगा ये महल तुम्हें मिल जाएगा, ये तेरे हो जाएंगे। वो फौरन माफ कर देगा। जो ही वो माफ करेगा रब फरमाएगा अब इसको तो तूने माफ कर दिया, जी मालिक बदला तुम्हें मिल गया महल्लात की सूरत में, जी मालिक मिल गया। कहा अब ऐसा कर, इसे भी पकड़ और दोनों इन महलों के अंदर दाखिल हो जाओ। यार जो इतना करीम है उसे ना रूठने, उसे मनाए अगर वो रूठा हुआ है। जो गुनाह सामने है अपने रब के हुजूर झुक जाए, उनकी माफी मांगे और उसके हुजूर अर्ज करे, इल्तिजा करे, मेरे मालिक जो गुजर गई है, जैसे भी गुजर गई है माफ फरमा दे, बाकी की इंशाअल्लाह
تیرے حکموں کو سامنے رکھ کے گزارنے کی کوشش کریں گے، تیرے حکموں کو سامنے رکھ کے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نے فرمایا اتنا مشکل ترین دن ہے، اتنا مشکل ترین دن ہے کہ اس روز ایک شخص کے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو کہتے ہیں صرف جنت میں جانے کے لیے اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، فقط ایک نیکی کی، اور اللہ فرمائے گا جاؤ لے کے آؤ کسی سے، لے آؤ ایک نیکی کسی سے تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ، وگرنہ جہنم تمہاری منتظر ہے۔ تو کہتے ہیں والدین سے بڑھ کے تو کوئی رشتہ نہیں۔ آج والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کی آرزویں پوری کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے انہیں، لیکن کہتے ہیں اس روز وہ جائے گا اپنے والدین کے پاس فقط ایک نیکی کے لیے، لیکن والدین سے ملے گی نہیں۔ اتنا سخت دن ہوگا، ماں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، باپ کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، ایک نیکی نہیں ملے گی اسے۔ کہتے ہیں پھر وہ گھوم رہا ہوگا تو اسے ایک شخص ملے گا، وہ اس سے پوچھے گا کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ وہ عرض کرے گا یار مجھے صرف ایک نیکی چاہیے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ پھر وہ پوچھے گا تم کیوں گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں بھی نیکیوں کے لیے ہی گھوم رہا ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں جس کے پاس صرف نیکی ہی ایک ہے، باقی سارے ہی گناہ ہیں، فقط نیکی ہی میرے پاس ایک ہے، باقی تو میرے دامن میں گناہ ہی گناہ ہے، اور تمہیں ایک نیکی چاہیے؟ چلو ایسا کرو میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، لو میرا سب کچھ تو ہی لے جا۔ وہ ایک نیکی حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کے پاس ہوگی وہ اسے دے دے گا جسے صرف ایک نیکی چاہیے تھی، وہ جائے گا وہ نیکی لے کے بڑی خوشی خوشی سے اپنے رب کے حضور، مالک میں نیکی لے آیا ہوں، مجھے اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ باوجود علم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے گا جس سے لے کے آیا ہے اسے بھی لے کے آ۔ جب وہ لے کے آئے گا اسے تو وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اور وہ بھی اس نے اس شخص کو دے دی جو ایک نیکی کی تلاش میں تھا۔ اللہ دیکھے گا کہ اس نے تو اپنا سب کچھ ہی اسے دے دیا، تو کہا اے میرے بندے اب اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے جس نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے، اگر اس نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے میں تو سب سے زیادہ مہربان ہوں، اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور اسے بھی لے کے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے صاحبوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں، اپنے رب کو کوشش کریں یار اسے روٹھنے نہ دیں، اسے روٹھنے نہ دیں، اور یہ یاد رکھیں اگر اللہ کی ذات نے دل بینا عطا کیا ہو نا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب میرے سے روٹھا ہوا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے اس کی، تنہا وافر مقدار میں ہے، لیکن اگر پوری نہیں پڑ رہی تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب میرے سے ناراض ہے۔ میں گھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک نکلا ہوں لیکن میری بائک آج بھی خراب ہو گئی ہے، میں نے ٹھیک کروائی ہے، واپس آ رہا ہوں پھر بھی خراب ہو گئی ہے، صبح نکلا ہوں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک تھی میں نے صحیح کروائی ہے پھر خراب ہو گئی ہے، تو سمجھ لے کہ میرا مالک جو ہے وہ میرے سے ناراض ہے، وہ میرے سے روٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرے اپنے رب کو منائیں، اسے ناراض نہ ہونے دے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کریم پروردگار ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔